نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول حکم مانو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذا دعاکم لما یحییکم جب وہ بلائیں تمہیں اس کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک بات یہ ہے کہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اور بچو اس فتنے سے جو نہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص کر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے مستضعفون فی الارض کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں تخافون ان یتخطفکم الناس تم ڈرتے رہتے تھے کہیں تمہیں اچک نہ لیں لوگ فآواکم پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور تائید کی تمہاری اپنی نصرت کے ساتھ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر بجا لاؤ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا تیسرا رکوع آیات نمبر 24، 25 اور 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ
جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے بات کو سنا لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتے، بلکہ گونگے بہرے بنے ہوئی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ چونکہ ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات سے دور ہیں۔ اگر کچھ ان میں خیر ہوتی تو اللہ ضرور ان کو بات سنواتا اور سمجھاتا۔ آج کے سبق میں فرمایا، اے ایمان والو، جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں حکم ماننے میں دیر نہ کرو۔ یعنی اس سے پہلے فرمایا کہ اطاعت کرو، اور اب فرمایا کہ جب بھی بلائیں فوری حکم مانو۔ صرف حکم ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے کہ تمہیں جو حکم وہ دیں گے وہی تو تمہاری اصل زندگی ہے، وہی تو تمہاری زندگی کے لیے تمہیں بلائیں گے، اور اس کے حکم کے بغیر تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور وہ کوئی نفل وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، انہوں نے سن لی، لیکن چونکہ وہ نماز میں تھے تو انہوں نے نماز اپنی پوری کی اور پھر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے دیر کیوں کی آنے میں؟ کہا جی میں وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے یہ اللہ کا حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو فوراً جناب تم نے پہنچنا ہے۔ جب میری بات تو نے سن لی تھی، اب تیرے ذمہ یہ لازم تھا کہ نفل بعد میں پڑھتا، پہلے میری بات آ کر سنتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ماننا، فوری ماننا، یہ امت پر لازم ہے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجیے کہ شریعت کا ایک حکم سامنے آیا، اور ابھی ہم نے جناب ٹھیک ہے جی عمل تو کرنا ہے لیکن چلو بعد میں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ انسان کے اوپر حج فرض ہے، تو ٹھیک ہے جی ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر جا کر کہیں دیکھا جائے گا، تو یہ فوری ماننا نہیں ہے۔ جب آپ پر فرض ہے تو آپ کوشش کریں ابھی سے کہ جناب یہ فریضہ میں ادا کر لوں۔ تو جب آپ کے دل میں فکر پیدا ہوگی کہ میں نے یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، تو اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو حکم مان لیا کرو، فوری حکم مان لیا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم اس کے لیے جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس کام کے لیے بلائیں گے اصل زندگی تو وہی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے، بدلے میں قتل کرو، اس میں تمہاری زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ یہاں فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کا حکم تم مانو گے تو اسی میں تمہاری زندگیاں محفوظ ہوں گی۔ اگر زندگی محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ اسلام ہے۔ دنیا کی زندگی بھی محفوظ ہوگی عزت کے ساتھ، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی بھی محفوظ ہوگی۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہاں پہ قرآن مراد لیا، کیونکہ زندگی گزارنے کے سارے اصول کو قرآن بتاتا ہے، اور قرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا قرآن و سنت سب اس سے مراد ہے، تو بالکل درست ہے، قرآن بھی مراد ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو بس زندگی ساری دنیا کی بھی صحیح گزرے گی اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول تمہیں زندگی کے لیے بلاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بات بھی جان لو بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نیکی کروں گا لیکن ابھی نہیں، بعد میں کروں گا۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے حج کروں گا، بعد میں کروں گا، ابھی تو بڑا ٹائم رہتا ہے جی۔ تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا امر غالب آ جاتا ہے
اور بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ چاہتا تو تھا کہ میں یہ نیک عمل کروں لیکن نہیں کر پاتا، اللہ کا امر غالب آ گیا، تیرے دل میں تو تھا کہ میں نے یہ نیک عمل کرنا ہے لیکن اللہ کا امر غالب آ گیا اور تو رہ گیا۔ اس لیے فرمایا وقت ضائع نہ کرو، جب تمہیں ایک کام کی توفیق ہے بس اسے کرنے میں جلدی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان کون حائل ہو جاتا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ کا امر غالب آ جاتا ہے اور تمہارے دل والی بات ادھر ہی رہ جاتی ہے، تم نے ارادہ کیا تھا کہ یہ کام کروں گا لیکن نہ کر سکے۔ دوسرا مطلب یہ ہے آدمی کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ غالب ہو جاتا ہے کہ بھئی دلوں پر قبضہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے دل کی نیت اور ارادے کو مخلص ہو کر ظاہر کرو، اوپر سے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو تو مطمئن کر لو گے لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی جانب تم اکٹھے کیے جاؤ گے، سب نے لوٹ کر جانا ہے کس کے سامنے؟ اللہ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس آیت میں حکم یہ ہے ان گناہوں سے بچو جو گناہ عام ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی جب پکڑ بھی آتی ہے تو ایک بندے پر نہیں آتی، پوری قوم پر آتی ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو ایک بندے پر نہیں آتی، پوری قوم پر آتی ہے۔ جب پوری قوم ہی رشوت لینا شروع کر دے، جب پوری قوم ہی بدنیت ہو جائے، جب پوری قوم ہی اللہ اس کے رسول کو حکم کو توڑنے والی ہو جائے، اخلاص ختم ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ایمان والے دنیا والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن ایمان گیا تقوی گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی اٹھا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی ہم کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح جب گناہ عام ہو جاتا ہے اور روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اب یہ سود کا گناہ ایسی لعنت ہے کہ جناب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھنا چھوڑ دیے، حالانکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور آپ دیکھیں کہ پوری قوم اس جنگ کے اندر مبتلا ہے۔ جب پوری قوم جنگ کے اندر مبتلا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی پوری قوم پر آیا ہوا ہے۔ اکا دکا لوگ اگر وہ اس سے بچے ہوئی ہیں تو رگڑے وہ بھی بیچ میں جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ عذاب صرف ظالموں کو خاص کر نہیں آئے گا، اس میں سارے رگڑے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی پھر سب پہ آئے گی، اس میں کیا عمل کرنے والے اور کیا عمل نہ کرنے والے سب اس میں برابر کے شریک ہوں گے اللہ کی پکڑ۔ کیوں کہ جب اسی طرح جب عشر روکا جاتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں اور ان میں کیا روکا جاتا ہے؟ جی سارے ساتھی بولیں تاکہ جاگ جائے۔ عشر روکا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو فصلوں میں برکتیں رکھی ہوتی ہیں وہ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ کوئی اکا دکا بندہ اگر عشر دیتا بھی ہے تو اس ایک بندے کی وجہ سے نہیں، عذاب اکثریت کی وجہ سے سب پر آ جاتا ہے، عذاب اکثریت کی وجہ سے سب پر آ جاتا ہے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ صرف ظالموں کو عذاب نہیں پہنچے گا، سب کو پہنچے گا، پوری قوم پہ آئے گا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی برائیاں عام ہو جاتی ہیں پھر لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے، اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہیں اور کوئی آدمی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جبرائیل جاؤ اس بستی کو الٹ کر دے مارو، کہ یا رسول اللہ اس بستی کے اندر ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، بڑا عابد و زاہد بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس کے گھر کو بھی ساتھ ہی گراؤ، اس کو بھی الٹ کر دے مارو، عبادتیں تو بڑی کرتا تھا لیکن میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا۔
اس کو اتنا احساس ہی نہیں ہوا کہ جناب اللہ کی نافرمانی ہو رہی. خود تو نہیں کرتا لیکن جب گناہ دیکھے تو کم از کم تڑپ تو جائے نا کہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے. فَمَا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اس گناہ سے بچو، ایسی عام اللہ کی نافرمانیوں سے بچو کہ جب پھر عذاب بھی آئے گا تو کسی ایک بندے پر نہیں، سب ساری قوم پر آئے گا، پوری قوم پر آئے گا. اللہ ایسے عذاب سے محفوظ کرے. آمین. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تو اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. وہ وقت بھی یاد کرو نا جب تم تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض. کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت کا آغاز فرمایا، چند لوگ ایمان لائے. دار ارقم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے. چند صحابہ کرام چھپ کر وہاں جمع ہوتے، کفار کی نظروں سے چھپ چھپ کر وہاں اکٹھے ہوتے. فرماتے وہ وقت بھی یاد کرو اذا انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، پھر تم ڈرتے تھے تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے، نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. یہ حالات ہیں تمہارے. لیکن فآواکم، پھر رب نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا. آج مدینہ کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا ایک مرکز قائم ہوا. کل تم کمزور تھے، آج اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی. اور وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی خاص مدد اور نصرت کے ساتھ تمہاری تائید فرمائی. تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا فرمایا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے. میری گردن دبا دبا کر مرگی کا علاج کر رہے ہوتے تھے. حالانکہ لوگوں اللہ کی قسم نہ کوئی مرگی تھی اور نہ کوئی جنون تھا. ابو ہریرہ کو تو بھوک کے دورے پڑ رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا اور بھوک کی وجہ سے میری حالت ہو رہی تھی. لوگ سمجھ رہے تھے شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے. فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہاری یہ حالت تھی، پھر رب نے رزق کے دروازے کھول دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ زبان پہ ناشکریاں جو ہے نا یہ بہت زیادہ آ گئی ہیں ہمارے. مہنگائی بھی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھوکا پھر بھی کوئی نہیں سوتا. کھا پی کے سوتے ہیں لیکن پھر بھی زبان پر ناشکری. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا وہ سناؤ جی کیا حال چال ہے. اس بزرگ نے کہا حال چال یہ ہے کہ نعمتیں کھا کھا کے دان گر گئے ہیں اور زبان ابھی تک شکر نہیں کرنے پہ آئی. اتنی نعمتیں اللہ کی کھائی ہیں کہ دانت جناب یہ سے ہڈی والے مضبوط دانت بھی کھا کھا کے گر چکے ہیں، لیکن پھر بھی زبان ابھی تک شکر نہیں بولتی. یہ بھی جب بھی بولتی ہے ناشکری ہی بولتی ہے. یعنی اس کو ابھی تک نہیں احساس ہوا کہ میں نے کتنی نعمتیں کھائی. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی عطا فرمائے. تو کیا فرماتے ہیں جی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، بھوک ستا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیرین بھی آپ کے ساتھ ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو بکر عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت سعد نے دیکھا نبی پاک آ رہے ہیں. حضرت سعد نے دیکھا کون آ رہے ہیں؟ تھوڑی کوشش کرو نا بولو. اصل میں نا آج کل راتیں چھوٹی ہیں،
قصور سارا تھوڑا بھی نہیں، بجلی بھی نہیں ہوگی، ہاں صحیح ہے، بجلی بھی نہیں ہوتی تو لیکن پھر بھی شکر کرو، چلو کم از کم سانس تو چل رہی ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو موقع ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تھوڑی دیر سلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا، کہو الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ حضرت سعد نے جو دیکھا رسول اللہ بھی آ رہے ہیں، ابو بکر و عمر بھی آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ نبی پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کی۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں بھاگ کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا، نبی پاک آیا، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، اور سعد کے گھر والوں تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے دروازے کے پیچھے چھپا دل ہی دل میں آہستہ سا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، لیکن اونچی آواز میں نہیں دیا۔ تھوڑی دیر حضور نے انتظار فرمایا، آپ نے پھر سلام کیا السلام علیکم یا اہل سعد، میں نے پھر آہستہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اونچا پھر بھی نہیں۔ حضور نے تیسری دفعہ پھر سلام کیا السلام علیکم یا اہل سعد، میں نے پھر اسی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے فرمایا بھائی سعد بھی گھر پہ نہیں ہے، سعد بھی گھر پہ نہیں ہوتا تو ابھی جواب دیتا، 3 دفعہ ہم نے سلام دیے، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات، اور میں چلو واپس چلو۔ حضرت سعد کہتے ہیں جب میں نے دیکھا حضور واپس ہوئیے، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، جا کے چمٹ گیا اور بڑی محبت سے کہا اتیتنا فدیناک، اتیتنا فدیناک، آپ آئے، میرے ماں باپ آپ کے قربان، اور آپ واپس بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا سعد ہم نے تو 3 دفعہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو ہم نے جب واپس ہی جانا تھا نا کہ گھر پہ نہیں ہے، تو کہ یا رسول اللہ میں نے جواب دیا ہے لیکن لم اسمع کا، میں نے آپ کو سنایا نہیں ہے۔ ہم نے فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ اگر پہلی دفعہ میں اونچا جواب دے دیتا، آپ نے دوسرے 2 سلام تو نہیں کرنے تھے نا۔ میں نے کہا نبی پاک ذرا بار بار سلام کرے تاکہ ہمارے گھر کے اندر خوب اللہ کی رحمتیں آ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی۔ پھر کہا یا رسول اللہ آج مجھ سے اچھا اس دھرتی پر قسمت والا کوئی نہیں ہے، میرے گھر جو مہمان آئے یہ کسی کے گھر میں ایسے مہمان نہیں ہیں، میں سب سے بڑا خوش نصیب ہوں، میرے گھر اللہ کے رسول آئے ہیں اور رسول کے 2 ساتھی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جناب حضرت صاحب آپ کی خدمت میں لگ گئے اور کھجوروں کی ٹینیاں توڑ کر لے آئے۔ حضور نے فرمایا سعد پکی توڑ کر لے آئے، کہ یا رسول اللہ پکی بھی لایا ہوں، کچی بھی لایا ہوں، درمیانی بھی لایا ہوں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کھائیں۔ پھر آپ کے لیے بکری ذبح کر گوشت بھونا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا، جاؤ یہ فاطمہ کو بھی دے کر آؤ، کئی دنوں سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، کئی دنوں سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، یہ اس کو بھی دے کر آؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آج ہم نے ٹھنڈا پانی پیا، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے، 3 قسم کی کھجوریں کھائیں، کچی، پکی اور درمیانی، اور ہم نے گوشت بھی کھایا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل اللہ کے سامنے حساب بھی دینا۔ کہیں آج ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں پھر بھی ناشکری 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 ناشکری، یہ نہیں سوچا کہ جتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کی ہیں ان پر تو شکر ادا کریں۔ شکر ہے میرے مالک تو نے اپنا رات کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وہ بھی تو لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں، وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ صبح فٹ پاتھ پہ جا کے دیکھنا لوگ جنہوں نے رات فٹ پاتھ پہ گزاری ہے، شکر ہے میرے مالک تو نے مجھے گھر دیا اور بستر دیا، پنکھا اوپر چل رہا تھا، چلو گھنٹے 1.5 بند ہوا لیکن چل تو رہا تھا نا، اے میرے مالک تو نے مجھے ٹھکانہ عطا فرمایا، کہو الحمدللہ۔ وہ تو لوگ ہیں نا جن کو 2 لقمے کھانے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، میرے مالک تو نے مجھے عزت کے ساتھ گھر میں کھانا دیا، مجھے بھیک نہیں مانگنی پڑتی، کہو الحمدللہ۔ اے میرے مالک شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیمار نہیں کیا کہ جناب لوگ پکڑ کے اٹھائیں، اے اللہ تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، میں خود چل کے تیرے گھر تک آ گیا، تیرا سجدہ کر لیا، یا اللہ تو نے مجھے معذور نہیں بنایا، تو نے مجھے گونگا بہرا نہیں بنایا، الحمدللہ۔ یوں اگر اللہ کی نعمتوں کو بندہ گننا شروع کر دے تو اللہ فرماتے ہیں پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، لعلکم تشکرون، جب تم شکر کرو گے پھر رب خوش ہوگا، میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہوں، اور اضافہ فرما دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک
آدمی جو معذور تھا اور زبان پہ الحمدللہ جاری تھی. کسی نے پوچھا کہ بابا جی نہ تھوڑی نظر ہے، نہ تم جناب چل سکتے ہو خود، نہ جناب تم کوئی اور کام کر سکتے ہو، معذور ہو، اٹھ ہی نہیں سکتے ہو، یہ الحمدللہ الحمدللہ کس بات پہ، شکر کس بات پر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے بڑا دل دکھایا یہ بات کر کے. کہتے ہو کس بات پر الحمدللہ؟ یہ دیکھو سانس لینے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہے، میں ایسا سکون سے سانس لیتا ہوں، اندر سانس جاتا ہے میری زندگی کی ڈوری لمبی ہوتی ہے، باہر سانس آتا ہے میرے بدن کو راحت پہنچتی ہے. یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دیکھتے نہیں ہو دل کی دھڑکن میری بالکل صحیح ہے، یہ دیکھتے نہیں ہو ہضم کا نظام صحیح ہے، میں پاگل نہیں ہوں، دماغ میرا ٹھیک کام کر رہا ہے، اور سب سے بڑی دولت مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. میں شکر نہ ادا کروں تو کیا کروں؟ میں شکر نہ ادا کروں تو کیا کروں؟ بس اللہ فرماتے میری نعمتوں کو یاد کرو، میرا شکر ادا کرو. بس جب شکر ادا کرو گے پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس کام کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بات بھی یاد کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی جانب تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جو نہ پہنچے گا ظالموں کو تم میں سے خاص کر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ اچک کر نہ لے جائیں. فآواکم، پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تائید فرمائی اپنی نصرت کے ساتھ. ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ.